شیر افضل صاحب، آپ کا بیان تھا کہ سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو چیلنج کریں گے، اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے میں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے پیشرو علی امین خان پہ بھی دباؤ تھا پارٹی کی ان لوگوں کی جانب سے جن کے اختلاف کی وجہ سے مجھے پارٹی میں مزید نہ رکھا جا سکا کہ مربت کو جو ہے اپنی حکومت میں آپ لوگوں نے فکس کرنا ہے بیوروکریسی کے ذریعے اور دیگر۔ میرے خلاف جو کیسز درج ہوئے تھے 9 مئی کے بعد وہ بھی ریزیوم کروانا چاہتے تھے، تو یوں جو ہے علی امین خان نے تو فنڈ بھی دیے تھے اور میری ترقی، علاقے کی ترقی میں دلچسپی بھی لے رہے تھے، وہ تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ اچھا، جب نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو یہ جتا ادھر بھی پہنچ گیا اور انہوں نے کہا جی آپ نے اس معاملے میں، تو پھر صوبائی حکومت کی حما پہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے جو ہیں سارے فنڈ منجمد کیے۔ میرے رشتہ دار جو بھی سرکاری ملازم تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، ان کی تبادلے کر دیے دور پار کے اسٹیشنز میں۔ جو فوجداری کیسز تھے وہ ہائی کورٹ میں پراسیکیوشن کی طرف سے پراسیکیوٹ ہونے لگے۔ پھر مجھے ایک کمیٹی کا چیئرمین تھا آئی لینڈ گیس، وہ پروونشل گورنمنٹ نے مقرر کیے تھے، سارے پی ٹی آئی ایم این اے اس سے ہٹا دیا۔ یوں یہ تمام عوامل سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بات اب ذاتیات پہ آئی ہے، تو میرے پاس کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے یہ سارے تبادلے ہوئے۔ ہاں بالکل ذاتی رنجش تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو یوں سب کچھ ہونے کے بعد میں نے یہ بیان دیا اور میں نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ میں یہ کیس دائر کروں گا۔ اس دوران جو ہے پارٹی میں مزید ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پارٹی گزشتہ 1 ماہ جتنے تلاطم خیز موجوں کا شکار ہیں اور جتنی مطلب ہے کہ نقصان ڈیمیج اس 1 مہینے میں ہوا ہے وہ گزشتہ 3 سال میں نہیں ہوا ہے۔ سلمان اکبراجہ صاحب نے علیمہ خانم سے علیحدہ دڑا بنا لیا ہے، ان کے اختلافات مزید گہرے ہو رہے ہیں اور یوں جو ہے سب ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے۔ لیکن ان سب لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں، لیکن ان رابطوں کے باوجود بھی ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، تو یہ کس قسم کے رابطے ہیں؟ کیا سب کو صحیح ڈائریکشن نہیں مل رہی؟ میرا خیال ہے دیکھیں، خان صاحب کی اگر 30 سال کی پارٹی کے اندر کی سیاست دیکھ لینا تو خان صاحب، اور جہاں تک میں نے ان کو پایا ہے وہ یہ ہیں کہ ان کو جب بھی کسی کی شکایت ملتی ہے وہ بڑے ہی غور سے کان لگا کے سنتے ہیں اور ان کی اس عادت کا سب کو علم ہے۔ دوسرا جو ہے پارٹی میں اگر اسد قیصر صاحب صوبائی صدر بنے تو جو ہار گئے وہ ان کو صوبائی صدر سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تو یوں جو ہے پارٹی کے اندر وہ جو تقسیم والی پالیسی تھی وہ تو 26 سال تک تو رہی، اور میرا خیال ہے جیل کے میں جانے کے بعد بھی خان صاحب جو ہیں یہ احساس نہیں کر سکے کہ یہ اب نارمل حالات نہیں ہیں اور پارٹی کو اتحاد کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اتحاد کے بجائے خان سے ان کی منشا یعنی ان کی عادت کے مطابق ہر وہ اختلاف پیدا کرایا گیا جس سے پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے، اور یہ جو لوگ ہیں جو فیصلے کروا رہے ہیں 4-5 لوگ خاندان اینڈ فرینڈز، وہ لوگ جو ہیں ان کو خان کے مفادات یا پاکستان کے مفادات یا پی ٹی آئی کے مفادات عزیز ہی نہیں ہے۔ بدی وجہ کبھی سوشل میڈیا میں آپ ایسے بیانیے دیکھتے ہیں جو اینٹی پاکستان ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ان لوگوں نے مل کے پوری قیادت کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی جرت اگر کرتا بھی ہے تو گالم گلوچ اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور یوں آپ جس طرح جو ہے ملک پہ قبضہ ہے اسی طرح پارٹی پہ بھی ان لوگوں کا قبضہ ہے، اور
اس قبضے کا یہی ایک فائدہ ہوا ہے. لیکن مروت صاحب اب اس قبضے کو کون پھر ہٹائے گا؟ کیونکہ جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ چیلنج کرنے کو، تو موجودہ قیادت کہہ رہی ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے اور جو لوگ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ان کو ناکامی ہوگی. تو پھر یہ جن لوگوں نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے ان لوگوں کی ہائی جیکنگ سے کیسے ہٹایا جائے گا؟ کیونکہ بانی تو جیل میں ہیں، وہ تو اب ان معاملات کو نہیں دیکھ پاتے. دیکھیے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے اور خان کا ہو رہا ہے، اور خان کو احساس کرنا ہوگا نا کہ اگر ان لوگوں کے مشورے اور فیصلے اتنے دانش مندی پر مبنی ہوتے تو پھر کوئی نتیجہ جو ہے کوئی اچھا آ جاتا. 3 سال میں ایک بھی نتیجہ، ایک بھی فیصلہ جو ہے وہ کوئی اچھا نتیجہ نہیں دے سکا. تو لہذا ایک غلطی تو موجودہ قیادت کی ہے جنہوں نے خان کے سامنے لب سیے ہوئے ہیں، کوئی حقائق ان کو بتا ہی نہیں رہے ہیں. اور گزشتہ 1.5 سال سے بالخصوص ملاقاتیں صرف انہی کی ہو رہی ہے جو چھایا ہوا گروپ ہے. تو لہذا خان نے ان لوگوں کو جب تک سائٹ پہ نہیں کریں گے اور قیادت کو اختیارات نہیں سونپیں گے، پارٹی کے سارے فیصلے جیل کے اندر سے کروائے جاتے ہیں، تو یہ قیادت کس کا؟ ملاقات آپ کی پھر کیسے ہوگی شیر افضل صاحب؟ آپ اگر آپ عمران خان صاحب تک یہ معاملات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ نے اس حوالے سے کوششیں کی ہیں؟ لیکن میں نے پہلے کوشش کی تھی اور ابھی میں ملاقات کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے 2-3 دوستوں نے کہا کہ جو لوگ چائے ہوئے ہیں وہ جناب خان کے کان بھریں گے، اور خان کے ساتھ جو ہیں اصل واردات ہمیشہ یہی ہوتی ہیں کہ ان کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہیں. ان کو یہ ریئلائز کرانا کہ جی آپ جن کے قبضے میں محصور ہیں وہ لوگ جو ہیں آج پارٹی کی اس تباہی اور شکست و ریخ کے ذمہ دار ہیں. یعنی پورا پاکستان جانتا ہے کہ مقبول ترین ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود، پارٹی جو ہے وہ اب سیاست سے ہی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے ان فیصلوں پہ لاگو ہوتی ہے جو فیصلے خان سے کروائے گئے. یوں ان تمام بات نے اور لوگوں کے گرانے کے چکر میں اور اپنوں کو بنانے کے چکر میں، اور پھر جو پبلک میں میڈیا میں جو لوگوں کی تضحیق ہوتی ہے، اس نے مایوسی پھیلا دی ہے. اب ہر وہ بندہ بچا ہوا ہے جو خاموش ہے اور جو میڈیا پہ پارٹی کی ترجمانی کرے یا جو کوئی کارکردگی دکھانے کے چکر میں کوئی جلسہ جلوس کرے تو اس کی بینڈ بجانے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو لہذا آہستہ آہستہ سب ایکٹیو لوگ کنارہ کش ہو گئے ہیں. جی اچھا، آپ سے میں بات کر رہی تھی کہ حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا، لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں وہ آج کل جس طرح کے اختلافات کا شکار ہیں، اور ہم کسی کی طرف سے کوئی بیان سنتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بیان سنتے ہیں، وہ ایک پارٹی والے بیانات نہیں آ رہے ہیں، تو یہ تو خود پارٹی کو مائنس کرنے والے معاملات ہو گئے. جی، پی ٹی آئی کو اگر ارریلیونٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے آپ کو ارریلیونٹ کیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے داد دینی پڑے گی کہ جو 9 مئی کے بعد بدل میں جبر پارٹی کو نہ توڑ سکے، وہ اسی طرح شکوک شبہات اور سوشل میڈیا جو کا سہارا لے کے انہی لوگوں نے اس پارٹی کا یہ اشر کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست سے ہی ارریلیونٹ نظر آ رہی ہے. اچھا شیر صاحب، چند دن پہلے شفیع جان صاحب کا بیان آیا تھا کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے ووٹوں سے اسمبلی میں ہیں، وہ پہلے استعفیٰ دیں پھر بات کریں. تو آپ کیا پھر ان کے کہنے پر پہلے استعفیٰ دیں گے؟ اور جس طرح آپ کے بیانات پہ پارٹی میں کافی غصہ بھی پایا جاتا ہے، تو کیا آپ ان کی بات مانیں گے؟ شفیع جان صاحب اگر عمران خان کے جانشین ہیں تو پھر تو میں بات مان لیتا. شفیع جان صاحب جو ہیں اس کے زبان پہ جو آ جاتا ہے نکال لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ یہ مطالبے مجھ سے کریں. میرا خیال ہے کہ اس کو ایسی باتیں اسے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب سے رابطہ ہے آپ کا؟ اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر اچانک سامنے آ جاتے ہیں.
کسی نہ کسی معاملے کے حوالے سے، ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ وہ ان تمام معاملات پر کس طرح چل رہے ہیں؟ وہ کس کی سائڈ پر ہیں؟ کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی میں کافی سارے ڈائریکشنز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی ڈائریکشن میں ہے، کوئی کسی ڈائریکشن میں ہے۔ میرا خیال ہے علی امین خان خود بھی شاید یہ جو اچانک غائب ہونا اور یہ دورے ان پہ پڑتے رہتے ہیں، لیکن آج کل پارٹی میں ہر ایک کو جو پارٹی کی ایسے گروپ کا ڈسا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ کنارہ کش ہو کے خود ہی ان کا تماشا دیکھیں۔ جو دوسروں کو گراتے تھے آج کل ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہوئے ہیں، تو شاید علی امین خان بھی تماشا کر رہا ہے اور میرا رابطہ ان سے ہے۔ اچھا، پارٹی میں اگر ہم اس وقت جو صورتحال کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں نے یہ حالات کیے ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیصلہ سازی کا ہے۔ یہ فیصلہ سازی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی برائے نام کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو علیمہ خان ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں باقی وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں، تو یہ فیصلہ سازی کون کر رہا ہے پارٹی میں؟ دیکھیں، فیصلہ سازی جو ہیں وہ ہیں بشرا بی بی، بہن سلمان اکم راجہ، اور اس کے علاوہ جو خان کے نزدیکی لوگ ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کا تعلق میاں والی سے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں جو فیصلہ سازی ہے وہ میاں والی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے کہا یہ ترتیب میں نے بتائی امپارٹنس کی، بشرا بی بی، بہنیں سلمان اکم راجہ، اور پھر جو نیازی صاحبان ہیں۔ تو بشرا بی بی کیا جیل سے فیصلہ سازی کر رہی ہیں پارٹی کے معاملات کی؟ فیصلہ دیکھیں جی، ہر ایک کی سفارش ہوتی ہے نا، ہر ایک دیکھیں بشرا بی بی سے تو خائف ہے علیمہ خانم کے باہر آئے گی تو اس کی چوٹی ہو جائے گی، اور یہ حقیقت بھی ہے، تو لہذا اور بشرا بی بی کے اپنے جو پارٹی میں جو دڑا ہیں وہ اس کو مضبوط مستحکم رکھنا چاہتی ہیں۔ مراد سعید جو ہیں وہ ان کے خاص حمایتی ہے، اسی طرح جو ہیں پنجاب میں لوگ جو ہیں ان سے حمایت رکھتے ہیں۔ جو محترمہ علیمہ خانم ہے اس کے اپنے حمایتی ہیں، اور اس نے اپنی پوزیشن کافی مستحکم کی ہے سلمان اکم راجہ صاحب کے منصب کو استعمال کر کے۔ اچھا، احمد خان نیازی صاحب نے کہا ہے کہ ہم 8 مئی کو ٹانگ سے ثوابی تک لانگ مارچ کریں گے، جبکہ جو صوبائی قیادت ہے یا مرکزی قیادت وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ایسا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ قیادت کا ہونا چاہیے، عام آدمی کا یا کسی شخص کا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ لانگ مارچ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی کہ مرکزی قیادت کی طرف سے اگر فیصلہ آئے تو پھر اس لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ لازماً پارٹی کے فیصلے پارٹیاں کرتی ہیں نا، افراد تو نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک آپ نے